جب بندہ حق چھوڑتا ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا کریں۔ آپ سنتے نہیں، میں نے یہ جو کہا اس کو کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ کتنا معاشرے میں سننا ملتا ہے، فساد میں، جھگڑے میں، گھروں میں دیکھ، میں نے یہ کہا میری بات نہیں مانی۔ پھر وہ انانیت پیدا ہوتی ہے، حیثیت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، حالات کیا ہیں اس کے مطابق ہے، لیکن ہوتی پھر وہ انانیت ہے، کبر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ چاہتا ہے کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں مخلوق بھی ایسا کرے، تو پھر اس راہ کے مسافر اسی کے ساتھ پھر ڈوبنے کے لیے رواں دواں رہتے ہیں، وہ بھی ڈوبتا ہے، مخلوق کو بھی ڈوباتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ بات ایسے نہیں جائے گی کہ ہاں جی اس نے زندگی گزار دی، جو اللہ نے اسے قوت دی اسے صرف کر دیا، جائز ناجائز جو دل ہے اس کا کر لیا، خود بھی ظلم کیا، مخلوق کو بھی ڈبایا، مخلوق کے ڈبانے میں اس کی کردار کی شمولیت، ایسے نہیں جائے گی بھائی۔ اس لیے نہیں جائے گی کہ یہ ملکیت ہماری نہیں ہے، کائنات کا مالک ہے، ایک ایک شے کا مالک، وہی خالق اور مالک میرے آپ کے وجود کا ہے۔ اس میرے اور آپ میں امانت دار کی حیثیت سے ہونا اور اصول وہ اختیار کرنا جو مالک بیان فرما رہے، بات اور ہے۔ اس میں اپنی مرضی کا دخل، جتنا دخل ہوگا اتنی خیانت ہوگی۔ خائن اللہ کو نہیں پسند، قرآن کریم فرماتا ہے کہ خائن جو ہے وہ اللہ کو نہیں پسند۔ اب جب وہ تجاوز آئے گا تو پھر حساب کتاب آئے گا، جس نے جتنا ظلم اپنے ساتھ کیا ترازو لگے گا۔ وہ مالک ہے، مخلوق نے ناپ تول میں کمی کی، اس نے سزا دی۔ اقوام سابقہ پر جو عذابات آئے اس میں کیا ناپ تول کی کمی کا بھی بیان ہے؟ قرآن و حدیث بیان فرماتی ہیں، ان کی نشانیاں فرماتی ہیں کہ وہ قومیں ہیں جنہیں جو سرے راہ ان کے وہ کھنڈرات موجود ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا جس نے مخلوق کے ناپ تول کی کمی بیشی پر سزا دی، کیا اس کی حضور کمی بیشی ہوگی؟ نہیں، وہاں پھر حساب۔ تو جب بات حساب کتاب کی آئے گی تو ہم یہ کہیں کہ ہاں میں نے اتنے قدم اللہ کی راہ پر اٹھا لیے ہیں، میں نے اتنی تسبیحات کر لی ہیں، اتنی عبادات کر لی ہیں، اتنے اذکار کر لیے ہیں، اتنی درس و تدریس کر لی ہے، اب تو جنت مجھ پر واجب ہے۔ میاں جس دن حساب ہوگا بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی شکرانے سے نکل پائے گا تو پھر یہ بات کرے گا نا، جو کچھ اس نے عطا فرمایا اس کا کیا افزانہ اگر شکرانے میں رکھیں تو کیا وہ پورا ہو گیا؟ اور یقین مانے اللہ کریم معاف فرمائے، ہم اسے حساب قابل نہیں، ہمہ وقت اس کے حضور توبہ اور معافی، ہم اس حساب کے قابل نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس سارے کو لے کر اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے، اس حساب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے اندر ترازو لگا کر نہیں ماپیں گے، نہیں دیکھیں گے، تو پھر کب جا کر ان باتوں کو جانیں؟ اور جب ہم نہیں جانتے تو یہ معاشرے کا فساد اس کا شہادت ہے، یہ اعلان ہے معاشرے کی جو روش ہے کہ جہاں جتنی خرابی ہے، کیا ہے، ہم اتنے مدہوش ہیں زندگی میں۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، دین کا سمجھنا، سیکھنا، اختیار کرنا اور مخلوق تک پہنچانے کی جو ہے یہ استعداد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔